بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جہاں صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقہ کرنے سے موت کا وقت ٹل جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے شر کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہیں، سزا بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، منیفہ بنت رومی کا بیان ہے کہ میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مقیم تھی۔ ایک دن میں نے ایک بارونق مقام پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے، اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اچانک سے ہاتھ مفلوج ہو گیا، کوئی بیماری ہے؟ نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، نہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ جب اس عورت سے پوچھا تو تمہارا ہاتھ کیسے مفلوج ہوا، تو اس عورت نے اپنی داستان عبرت نشان کچھ اس طرح سنائی۔ وہ عورت کہتی ہے، آج سے کچھ عرصہ قبل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد بہت ہی نیک و پارسا تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے اور غرباء کی حت الوسیع الامداد کرتے، جبکہ میری والدہ انتہائی کنجوس تھی۔ پوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کپڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دیا، اور ایک مرتبہ جب میرے والد نے گائے ذبح کی تو اس کی کچھ چربی کسی غریب کو دی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز رائے خدا عز و جل میں خرچ نہ کی۔ اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد ایک حوض یعنی تالاب کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کر پانی پلا رہا ہے۔ میں وہاں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنی والدہ پر پڑی، جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چربی تھی جو اس نے صدقہ کی تھی، اور اسی پرانے کپڑے سے اس کا ستر ڈھانپا ہوا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا۔ وہ شدت پیاس سے تڑپ رہی تھی، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا، ہائے، یہ تو میری والدہ ہے، اور جو دیگر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ میرا والد ہے۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کر اپنی والدہ کو پلاؤں گی۔ پھر جیسے ہی پیالہ بھر کر میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو آسمان سے منادی کی یہ ندا سنی، خبردار، جو اس کنجوس عورت کو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام ایسا ہی فرماتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشو ذوالجلال۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ پاک ہمیں مال کے وبال سے محفوظ رکھے، اور اپنی رضا کی خاطر نیک امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، حلال مال کمانے اور خوب صدقہ و خیرات کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے قبر و حشر کی سختیاں آسان فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ روز محشر ساقی کوثر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان پر محبت و عشق کے ساتھ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔